اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہجرت کا 8واں سال ہے۔ 10,000 حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ گزشتہ کل ہم اسی واقعے کو یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ مقام مر و ظہران تک یہ 10,000 قدسیوں کی جماعت تھی۔ سرکار کے پہرے داروں نے رات کو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو، اور حکیم ابن حزام کو، اور قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقہ کو گرفتار کر لیا۔ سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کرتے۔ سرکار کے حکم پر حضرت عباس رات کو ان کو اپنے خیمے میں ٹھہراتے ہیں اور صوبہ دربار کے اندر بلوانے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان کو صوبہ لے کر حضرت عباس جب تشریف لاتے ہیں تو سرکار کی طرف سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ابو سفیان ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ بڑے حلیم ہیں، کریم ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ پھر سرکار پوچھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو؟ تو ابو سفیان اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں آپ بڑے حلیم ہیں، کریم ہیں، لیکن آپ کی نبوت کے بارے میں مجھے ابھی تردد ہے۔ چنانچہ حضرت عباس کی دعوت پر حضرت ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک گزشتہ کل ہم پہنچے تھے۔ اب یہاں سے مسلمانوں نے آگے روانہ ہونا تھا تو حضرت عباس سے سرکار نے فرمایا کہ چچا آپ ایسا کیجئے گا، ابو سفیان کو پہاڑ کے اوپر جس راستے سے ہم نے گزرنا ہے وہاں پر کسی اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیجئے گا۔ مقصود اسلام کی شان و شوکت کا اظہار تھا کہ جب ابو سفیان اوپر کھڑے ہوں گے اور یہاں سے مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ جائے گا تو ان کے دل کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی شان و شوکت بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ حضرت عباس سرکار کی دربار سے حضرت ابو سفیان کو لے کر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مقام مر و ظہران جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا، یہاں سے سرکار پر حضرات صحابہ کرام کو آگے روانہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ دستے ہوتے ہیں مختلف، یعنی کہ اس 10,000 کے لشکر کو مختلف ٹولیوں کے اندر سرکار نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کھڑے اس لشکر کا مناظر اپنا اس لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے جو لشکر گزرتا ہے تقریباً وہ 1,000 یا 900 بندوں پر مشتمل ہوتا ہے اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر ہوتے ہیں۔ اب حضرت خالد کو تو ابو سفیان جانتے تھے، اس بنیاد پر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ لشکر چھوٹے چھوٹے گزرتے جاتے۔ جب وہ لشکر گزرتے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان لشکروں کو دیکھ کر بار بار حضرت عباس سے پوچھتے ہاں بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو وہ آگے سے پھر تفصیلات وغیرہ بتلاتے، یہاں تک کہ مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے ہاتھ میں دیا۔ وہ گزرنے لگا، ابو سفیان کو بتلایا گیا یہ مہاجرین ہیں۔ جب تمام کا تمام لشکر گزر گیا تو سب سے آخر میں ایک بہت بڑا لشکر تھا، وہ لشکر تھا مہاجرین اور انصار کے مشترکہ لوگوں کا، اور اسی لشکر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ چنانچہ اس لشکر کو جب دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ لشکر ہے مہاجرین اور انصار کا۔ اس لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، سرکار پیچھے تھے اور یہ آگے قائدانہ طور پر قیادت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کی شان، جب حضرت سعد ابن عبادہ ابو سفیان کے قریب سے گزرے
تو حضرت سعد ابن عبادہ ابو سفیان کو جانتے تھے نا کہ یہ مکے کے سردار ہیں، اور انہی لوگوں نے سرکار کو مار کر یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اور اب سرکار کی یہ حالت ہے کہ فاتحانہ طور پر اتنے بندے لے کر آ رہے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مکہ پر اگر دھاوا بول دیں تو وہاں پر تو کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا۔ تو جوش کے اندر آ کر سعد ابن عبادہ کی زبان پر ابو سفیان کے سامنے یہ جملہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج لڑائی کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبۃ اللہ کے اندر لڑائی ہوگی۔ ابو سفیان نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ ایک دم ڈر گئے، اور خوف کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اگر یہ جاتا ہے تو ابو سفیان کا خاندان بھی تو مکہ میں ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سعد ابن عبادہ چلے گئے، پیچھے سے سرکار تشریف لے کر آئے، ابو سفیان نے سرکار سے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے سعد ابن عبادہ کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی قوم کو جا کر قتل کر دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ سعد ابن عبادہ تو میرے سامنے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آج لڑائی کا دن ہے اور آج مکہ کے اندر قتل و قتال حلال ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج کا دن تو مہربانی کا دن ہے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے عزت سے نوازیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا، نہیں، آج کا دن تو جو ہے وہ ہے کہ جس میں اللہ قریش کو عزت سے نوازیں گے، اور آج کا دن وہ ہے کہ جس میں کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا جائے گا۔ چنانچہ یہ جب لشکر گزر جاتا ہے، اب ابو سفیان سرکار سے جو امان لے چکے تھے، وہ امان کا پیغام مکہ والوں کو پہنچانے کے لیے بھاگ کر سرکار کے لشکر سے پہلے چلے جاتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں، اور لوگوں کو آواز دیتے، او لوگو، محمد اپنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، میری بات مانو، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اب ظاہر ہے کہ سردار کی طرف سے آواز ہو، اور اس زمانے کے اندر دستور بھی یہ تھا، اوپر سے آ کر آواز دی جاتی تھی تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ سارے جمع ہو گئے تو سب کو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، محمد ایک جنب غفیر اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا بھائی میں امان لے کر آیا ہوں، جو میرے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیرا گھر کتنا بڑا ہے کہ تیرے گھر کے اندر سارے تو نہیں آ سکتے؟ تو کہا کہ بھائی مجھے محمد نے کہا ہے جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امن ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان جب یہ اعلان کر رہے تھے، ابو سفیان کی بیگم ہندا جو بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں، اس نے ابو سفیان کی مونچھ کو پکڑ کر کھینچا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا، اے بنی کنانا کے لوگوں، یہ بوڑھا بے وقوف ہو گیا ہے، یہ بوڑھا بے وقوف ہو گیا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن ابو سفیان نے کہا، اس عورت کی باتوں میں مت آنا، میں لشکر دیکھ کر آیا ہوں، اگر جان بچانا چاہتے ہو میرے گھر پر آ جاؤ، بیت اللہ کے اندر آ جاؤ، ہتھیاروں کو پھینک دو، اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لو۔ اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے اپنی بیگم ہندا سے کہا کہ دیکھ اللہ کی بندی، اگر تو بچنا چاہتی ہے تو اسلام قبول کر اور گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جا۔ اب مکہ مکرمہ میں اطلاع ہو جاتی ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو مکہ کے اوپر سے آتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو عام چلنے والوں کے لیے راستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بھی کہا، اور خود بھی سرکار اوپر والے راستے سے اندر داخل ہونا تھا، اور حضرت جو خالد ابن ولید کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا آپ نے مکہ کے نیچے والے راستے سے اندر داخل ہونا ہے۔ سرکار نے اوپر والے راستے کا انتخاب جو کیا اس کو مقام قدا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اٹھ کر لوگوں میں حج کا اعلان کریں، تو جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی دعوت دی تھی، وہ مقام قدا کہلاتا ہے، اور اس راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے لیے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور کالی پگڑی سرکار نے پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ پر جب بندے سوار ہوتے ہیں
تو باقاعدہ کجاوا باندھا جاتا ہے. اس کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے جس لکڑی کو پکڑ کر بیٹھا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار ہو کر داخل ہونے لگے، صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی اونٹنی پر سرکار کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید موجود تھے اور سرکار نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور سرکار نے کوئی تفاخر کے طور پر سینہ چوڑا کر کے نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر سرکار کی گردن جھکی ہوئی تھی. اور سرکار کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ سرکار کی داڑھی وہ جو کجاوے کی لکڑی تھی اس کے ساتھ باقاعدہ ٹچ ہو رہی تھی. اور سرکار کی زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کے یہ کلمات تھے، یہ آیات کریمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اب 10,000 کا لشکر تو وہ ہے جو سرکار کے ساتھ آیا، وہ بھی سرکار کو دیکھ رہا ہے داخل ہوتے ہوئے. مکہ مکرمہ کے اندر جو قریش یا دیگر جو لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے سرکار کو دیکھ رہے ہیں، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی عزت اور احترام کی بنیاد پر فاخرانہ طور پر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ یہی وہ جگہ ہے کہ آج سے 8 سال پہلے مجھے دشمنوں نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور سرکار وہاں پر جاتے ہیں. کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی سرکار سب سے پہلے حضرت علی کی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر پر جاتے ہیں. سرکار چونکہ سفر کر کے آئے تھے نا، تو سرکار نے باقاعدہ غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور 8 رکعت نماز پڑھی، جن کو ہم چاشت کہتے ہیں. اس زمانے کے اندر اس نماز کو صلاۃ الفتح کہا جاتا تھا. اور یہ مسلمان حکمرانوں کا دستور رہا ہے کہ جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو باقاعدہ 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. سرکار نماز سے فارغ ہوئے، ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے امان کا جو پیغام آ چکا ہے، اس کے بعد میرے سسرال والوں میں سے 2 بندے بھاگ کر میرے گھر پر پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے بھائی علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ام ہانی سے سرکار نے کہا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی، علی اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. یہاں سے فارغ ہوئے ام ہانی کے گھر سے، تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے 1 دن پہلے صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، حضور جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر جائیں گے آپ پڑاؤ کہاں ڈالیں گے، قیام کہاں کریں گے؟ سرکار نے فرمایا تھا اس جگہ پر جہاں پر قریش نے اور بنو کنانہ نے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جس جگہ پر ہم نے 3 سال وہاں گزارے تھے اسی جگہ پر میرا خیمہ نصب کیا جائے. چنانچہ سرکار کا خیمہ وہاں نصب کیا جاتا ہے. ام ہانی کے گھر سے نکل کر سرکار وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں. وہاں جا کر بیٹھنے کے بعد سرکار نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ قریش کے کچھ سرداروں نے تمہارے مقابلے کے لیے کچھ اوباش لڑکوں کو جمع کیا ہے، یاد رکھو اگر تمہارے سامنے وہ آ جائیں تو ان کو کھیتی مولی کی طرح کاٹ دینا، ان کو بالکل مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دینا. اب سرکار یہیں پر موجود ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سرکار نے خالد ابن ولید جب اندر داخل ہو رہے تھے، سرکار نے کہا تھا کہ لڑائی مت کرنا، لیکن اگر وہ تم سے تعرض کریں، یعنی اگر وہ تم پر حملہ آور ہوں تو اس صورت میں تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے. اللہ کی شان سرکار نے کہہ دیا تو یہ بات تو ہو نہیں تھی. چنانچہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر تشریف لائے تو قریش نے بندے آگے کھڑے کیے ہوئے تھے، بنو بکر کے کچھ لوگ تھے اور اسی طریقے سے بنو عبد منات کے کچھ لوگ تھے. تو جب انہوں نے خالد ابن ولید کو دیکھا تو انہوں نے حملہ کر دیا. جب حملہ کیا، جب جواب میں خالد ابن ولید نے حملہ کیا تو تقریباً ان کے 20 کے لگ بھگ بندے مار دیے گئے اور مسلمانوں کے فقط 2 بندے شہید ہوئے. جب سرکار کو پتہ چلا کہ وہاں لڑائی ہے تو خالد ابن ولید سے پوچھا تو کہا کہ سرکار میں نے اٹیک نہیں کیا، اگر ہم بدلہ نہ لیتے تو وہ ہمیں مار دیتے. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا پھر جو اللہ نے مقدر کیا وہ تو ہو کر رہنا تھا. اس طریقے سے مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے. اب جب یہ مکہ فتح ہو گیا، خود سوچیں کہ 10,000 حضرت عباس کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں. اگر وہ نہ کہتے تو یہ 10,000 کا لشکر اگر جاتا تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کی بوٹی بوٹی کر دیتا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر ابو سفیان کو دعوت دی اور جا کر امن کا پیغام دیا تو کتنے بڑے نقصان سے اللہ نے بچا دیا. فقط 2 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے 20 یا 22 اور بعض کہتے ہیں کہ 12 یا 13 بندے ان کے ہلاک ہو جاتے ہیں. اب جب فتح ہو گئی، اب سرکار نے حرم پاک کے اندر جانا تھا. اپنی سواری پر سرکار سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر گئے تو سرکار نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف سیسا جو ہوتا ہے نا جوڑنے کے لیے جیسے ایلفی ہوتی ہے
اسی طریقے سے سیسا بھی ایک دھات ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بیت اللہ کو چاروں اطراف میں اس کو بتوں کو لگایا ہوا تھا۔ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، چھڑی مبارک کے ذریعے سے ان بتوں کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور زبان مبارک سے جاء الحق وزهق الباطل کے کلمات جاری تھے۔ وہ سارے کے سارے بت اوندے منہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار سواری پر بیٹھ کر ہی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد عثمان بن ابی طلحہ جن کے پاس کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی تھی، ان کو بلوایا گیا، چابی لے کر کعبۃ اللہ کو کھلوایا گیا۔ سرکار کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بلال یہ دونوں صحابہ اندر گئے۔ اندر جا کر سرکار نے دیکھا انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر تصویریں بنائی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت نے تصویروں کو مٹوایا، آب زمزم کا پانی منگوا کر اس کو دھلوایا، پھر کعبۃ اللہ کے اندر چاروں کونوں پر گھوم کر اللہ کی توحید اور تکبیر کا نعرہ بلند فرمایا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر سرکار باہر کو تشریف لانے لگے۔ جو ہی سرکار کعبۃ اللہ سے باہر آنے لگے تو یوں چوکھٹ کو پکڑ کر دیکھا کہ نیچے کھچا کھچ انصار، مہاجرین اور قریش مکہ کے سارے لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ سرکار نے پہلا خطبہ فتح مکہ کے موقع پر جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اس اللہ نے تنہا دشمنوں کو شکست دی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک جتنے بھی چاہے وہ مالی دعوے ہوں، چاہے وہ جانی دعوے ہوں، کسی بھی قسم کے جو دعوے تھے ان تمام کے تمام دعووں کو آج سے ختم کر دیا گیا ہے، آئندہ اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ البتہ جاہلیت کے زمانے سے 2 چیزیں جن کو باقی رکھا گیا وہ یہ تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی دربانی یعنی کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت، یہ جاہلیت کے زمانے سے آج تک جس خاندان کے پاس ہے یہ اب بھی آگے چل تک بھی اسی کے پاس رہے گی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ وہ نخوت جو اپنے باپ دادا کے فخر کے طور پر ان کے تذکروں پر ہوتی تھی، آج سے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور سارے انسان آدم کی اولاد میں سے سارے مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بھائی کہ اپنا جو تقوی کی بنیاد ہے وہ یا جو بڑائی کی بنیاد ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ آئندہ جو بندہ بھی کسی بندے کو قتلاً خطا کرے گا یا اپنا خطاً قتل کرے گا تو 100 اونٹ اس کو دیت کے دینے ہوں گے، جس میں سے 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اب سرکار نے پوچھا ہاں بھائی کیا خیال ہے تمہارا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو جتنے بھی قریش نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ایک شریف ہیں، آپ ایک شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں آج کے دن تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی جان اب سرکار خطبہ دے کر فارغ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی جو کعبۃ اللہ کی تھی نا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے سے حاجیوں کو زمزم پلانے کی ذمہ داری ہمارے خاندان کے پاس ہے، آپ نے اس کو تو باقی رکھا ہے، یہ کعبے کی چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ یہ دونوں سعادتیں ہمارے خاندان کے پاس آ جائیں۔ سرکار خاموش رہے۔ اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہو گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ سرکار نے چابی اٹھائی اور عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا کہ آئیے، اور یہ چابی آپ کے پاس آپ کے خاندان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، آپ سے سوائے ظالم کے اور غاصب کے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ چابی ان کو حوالے کر دینے کے بعد اب سرکار یہاں سے اٹھے اور صفا کی پہاڑی پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر جانے کے بعد اب صفا کی پہاڑی یوں ہے اور کعبۃ اللہ سامنے ہے، سرکار وہاں پر کھڑے ہوئے دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو جو مہاجرین، انصار، قریش جتنے بھی انسان تھے وہ سارے کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہ موجود تھے، نیچے جمع تھے۔ اللہ کی جان سرکار دعا میں لگے ہوئے ہیں تو وہ جو انصار مدینہ تھے نا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی بات سنو،
اللہ نے نبی پر نبی کا شہر فتح کر دیا. اب ایسا نہ ہو کہ یار اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی واپس نہ جائیں، وہ یہیں رہ جائیں، تو پھر تو ہمارے لیے بڑی مصیبت آ جائے گی. اب یہ باتیں نیچے مجمع میں ہو رہی تھیں، اوپر اللہ کے نبی جو ہی دعا سے فارغ ہوتے ہیں یکدم اللہ کے نبی پر اپنا وحی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جب نبی پر وحی اترتی تھی تو صحابہ میں سے کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کے چہرے کو دیکھے. جو ہی وہ نبوت والی وہ وحی والے اثرات ختم ہوئے، سرکار نے پوچھا ہاں بھائی انصاریوں کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ کہا حضور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مکہ بھی فتح کر دیا ہے، اب آپ کا شہر بھی آپ کو مل گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہیں پر پڑاؤ ڈال دیں اور ہم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں. سرکار نے فرمایا کہ انصار کی جماعت، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی. یاد رکھو تمہاری زندگی میری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت ہے، اس بات سے نہ گھبراؤ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. چنانچہ اس کے بعد انصار نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں، پر اللہ اور اس کا رسول ایسی ذات ہمارے پاس ہے، اس کے معاملے میں ہم بڑے بخیل ہیں. اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں سے مدینہ واپس جائیں اور ہمارے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں. چنانچہ یہ معاملہ ہو گیا. اب سرکار دعا مانگ کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. مزہ آ رہا ہے؟ جی سہیل بھائی آ رہا ہے؟ آپ کی توجہ کہیں اور ہے، مجھے لگتا ہے مروہ پہاڑی پہ چڑھے ہوئے، صفا بہت دور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. مزے لو، کہانی ہے بڑی مزے کی ہے. خدا کے بندے، فتح مکہ اتنا بڑا وہ ہے مسلمانوں کے لیے کامیابی کہ مسلمانوں کو اپنا آزاد قبلہ مل گیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا ہوا، سرکار بیٹھ گئے اور سرکار نے بیٹھنے کے بعد حضرات صحابہ کرام سے اسلام پر بیعت لینا شروع کر دی. یا جو لوگ آ رہے تھے، صحابہ نہیں، جو لوگ آ رہے تھے ان سے بیعت لینا شروع فرما دی. چنانچہ مسلمان آتے، مطلب یعنی کہ لوگ آتے، ان میں سے جو مرد آتے سرکار ان سے اسلام پر بیعت لیتے، کلمہ پڑھ لو، اللہ کی امر، اللہ کو ایک ہونے کو اور مجھے اللہ کا نبی ہونے کو مان لو. اور بعض حضرات سے اللہ کے نبی نے اسلام اور جہاد پر بھی بیعت لی. اس کے بعد اب عورتیں آ گئیں. عورتیں آئیں تو 5 عورتوں کا نام آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جو بیعت لینے کے لیے آئیں. اچھا، اللہ کے نبی عورتوں سے بیعت تو لیتے تھے، لیکن بیعت ہمارے پیروں کی طرح نہیں کہ آؤ گلے ملو جی، آؤ جی ہاتھ ملاؤ جی. وہ پیر صاحب ڈانس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ساتھ بھی ڈانس کر رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری مبارک زندگی میں کسی نامحرم عورت کو چھوا تک نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کے لیے جائز تھا، وہ روحانی باپ تھے، ہمارے سگے باپ سے بھی بڑھ کر وہ ہماری بہن بیٹی کے لیے باپ کے درجے میں تھے، پر سرکار نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. سرکار نے جو خواتین کو بیعت کی ہے اس کے 2 طریقے کتابوں میں لکھے. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رومال کا ایک کونا خود پکڑ لیتے اور دوسرا کونا عورتوں کو پردے کے پیچھے پکڑوا دیتے، ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ سرکار کا یہ ہوتا تھا کہ پانی منگواتے پیالے کے اندر، اس پیالے کے اندر سرکار اپنے ہاتھ ڈال کر گیلے کر دیتے، وہ پیالہ پھر خواتین میں بھجوا دیا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ تم بھی اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈال دو. اس طریقے سے بیعت پختہ ہو جاتی تھی. اب جب عورتیں آئیں تو عورتوں میں سے 5 عورتوں کے نام آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام تھا اپنا ام ہانی، حضرت علی کی بہن تھی. ایک کا نام تھا عاتقہ، ایک کا نام تھا اروا، ایک کا نام تھا ہندا اور ایک اور بھی تھی. یہ جو ہندا تھی نا، یہ ہندا حضرت ابو سفیان کی بیگم بھی ہیں، سرکار کی چچی بھی لگتی ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ سرکار نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا بھلے وہ کعبۃ اللہ میں ہوں، ان میں سے ان کا نام بھی تھا. چنانچہ سرکار نے جب عورتوں کو بیعت کرنا شروع کیا، سرکار یہاں پر ہیں تو دروازے پر یعنی قریب میں پردے کی جو نکڑ تھی جہاں کے پیچھے عورتیں بیٹھی تھی، حضرت عمر کو وہاں پر کھڑا کیا تھا. ہندا منہ چھپا کر اندر آ گئی. اب حضرت عمر کو بھی نہیں پتا ہے اور نہ کسی اور کو پتا ہے، اندر آ گئی. اب سرکار نے عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو بیعت انہی آیات پر لی جو قرآن کریم کے اندر ہیں کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب عورتیں آپ سے بیعت لینے کے لیے آئیں تو اس بات پر ان سے بیعت لینی ہے اعلی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب جب وہ عورتیں آ گئی سرکار نے بیعت لینا شروع کی. اب ہندا چچی ہے نا، ہندا چچی بھی ہیں، تو ہندا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو کلمات ہم سے کہلوا رہے ہیں وہ تو آپ نے مردوں سے تو نہیں کہا، آپ نے مردوں سے اسلام پر بیعت لی اور آپ ہمیں شرک کے متعلق کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں منظور ہے. اچھا بتلائیے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی،
ہندا کہنے لگی یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ابو سفیان میرے شوہر خرچ دینے میں تھوڑے کنجوس ہیں، تو اگر میں بغیر ان کی اجازت سے کوئی چیز نکالوں پتہ نہیں وہ چوری میں داخل ہے یا نہیں۔ تو ابو سفیان وہیں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آج تک جو ہوا وہ معاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کو ضرورت کے مطابق خرچہ نہ دے تو وہ نکالنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد فوراً سرکار نے فرمایا ولا یزنین، زنا نہیں کرنا۔ ہندا فوراً اچھل پڑی اور کہا حضور کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ حالانکہ وہ کفر کی حالت میں بھی تھی۔ اس موقع پر بھی کہا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی شریف النفس عورت وہ زنا کر سکتی ہے؟ پھر حضور نے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یکدم ہندا کہنے لگی حضور ہم نے اپنے بچوں کو پالا تھا اور آپ نے بدر کے اندر ان بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور اب وہ جانے اور آپ جانے۔ حضرت عمر یہ بات سن کر مسکرا گئے۔ یہ بیعت مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت ہندا یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جاتی ہیں اور جانے سے پہلے سرکار سے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یعنی اسلام کے قبول سے پہلے تک آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن آج اسلام کے قبول کر لینے کے بعد آپ کا چہرہ میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو ابتدا ہے، آگے چل کر دیکھو گے کہ محبت کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ ہندا یہاں سے جاتی ہے اپنے گھر پر، اور گھر پر جاتے کے ساتھ ہی جو ہے اپنے بتوں کو توڑ کر اس کو چورا چورا کر دیتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ شامت آئی کہ ساری زندگی ہم تمہیں اپنا بڑا سمجھتے رہے پر تم ہمارے کسی بھی کام نہیں آئے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کا پہلا دن چل رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا سر؟ ہاں زیادہ نہیں ہوا؟ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ چڑھو کعبۃ اللہ کی چھت پر اور اپنا اذان دو۔ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر جب وہ اذان دینے لگے تو کچھ نوجوان لڑکے تھے جیسے ہوتے ہیں شرارتی قسم کے، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کو سنا تو وہ نقل اتارنے لگ گئے۔ ان نقل اتارنے والوں لڑکوں کی آواز جب سرکار کے کان میں پہنچی، سرکار نے لڑکوں کو بلا لیا، لاؤ بھائی ان کو پکڑ کر لایا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کون نقل اتار رہا تھا؟ ابو محذورہ نامی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب لڑکوں نے میری طرف اشارہ کیا، میری عمر تھی 16 سال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مجھے کھڑا کیا، باقی لڑکوں کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے مجھے کہا بھائی اذان دو۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اذان کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جب میں نے اذان دے دی تو آواز میری بلند تھی اور آواز میری خوبصورت تھی۔ اللہ کے نبی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ کے نبی نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے جگر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تھیلی مجھے دی، اس کے اندر کچھ درہم دے۔ اب جب یہ کر لیا تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں سرکار کا ہاتھ پڑنا تھا، جتنی نفرت سرکار کی میرے دل میں تھی یکدم وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب تبدیل ہو گئی تو میں نے سرکار سے کہا حضور مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں یہ مکہ مکرمہ کے مؤذن لگے اور آگے چل کر سن 59 ہجری 1 ہجری تک یہ مکہ مکرمہ کے خود مؤذن رہے۔ پھر ان کا انتقال ہوا، پھر ان کی جو نسل چلی ہے، نسل بعد نسل، جتنے بھی مؤذنین موجود ہیں یہ سارے انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، سرداران قریش بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے اذان سن رہے تھے۔ وہ بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، حارث اور اپنا کیا نام اس کا خالد اور عتاب نامی یہ 2 سردار تھے۔ یہ دونوں کہنے لگے اللہ کا شکر ہمارا باپ مر گیا، اس کالے کی آواز نہیں سنی ورنہ وہ تو مر جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا حارث کہنے لگے، اپنا خالد کہنے لگے کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ نبی برحق ہے تو میں ان پر ایمان لے آتا۔ ابو سفیان کہنے لگا میں تو محمد کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگرچہ وہ دور ہیں اور ہم نے یہاں پر اپنی مجلس میں ان کے متعلق کچھ بھی کہا نا، یہ جو کعبے کے جو پتھر ہیں نا یہ بھی جا کر ان کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ خاموشی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا ان تینوں نے کیا باتیں کہی تھی۔ سرکار آئے، گفتگو کی، سلام کیا اور پھر فرمایا کہ ہاں بھائی تم لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی۔ تو خالد اور عتاب دونوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ہماری مجلس کی بات کا آپ کے کانوں تک پہنچ جانا یہ ناممکن تھا، لیکن آپ کے علم میں آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔
چنانچہ ان میں سے جو عتاب ابن اسید تھے ان کو سرکار نے مکہ مکرمہ کا امیر یعنی گورنر بنا دیا. ان کی عمر تھی 21 سال. سرکار کی پوری زندگی مکہ کے گورنر رہے. ابوبکر صدیق کی پوری زندگی وہاں رہے. جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن عتاب ابن اسید کا بھی انتقال ہوتا ہے. تو یہ مکہ مکرمہ کی فتح کا پہلا دن تھا. پھر دوسرے دن کیا ہوا انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے انشاءاللہ.